اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، صدق اللہ العظیم، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ یعنی انسان پہ جب غسل فرض ہو جائے تو وہ غسل کس طریقے سے کرے، غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنی چیزیں سنت ہیں۔ تو غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اور خوب اچھے طریقے کے ساتھ کلی کرنا، اسے غرغرہ بھی کہتے ہیں، غرارہ کرنا بھی کہتے ہیں، کہ وہ غرارہ کرے اور پانی کو حتی الامکان اپنے حلق تک پہنچائے۔ دوسرا فرض غسل کے اندر ایک انسان اپنے ناک کو صاف کرے اور پانی اس باندھ تک جو ہڈی ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ اگر انسان کے ناک کے اندر کوئی چیز ہو تو اسے بھی صاف کرنا چاہیے، کوئی رینٹ وغیرہ خشک ہو چکی ہے تو اسے نکالنا ضروری ہے۔ اور تیسرا فرض غسل کے اندر پورے بدن کو نہانا، پورے بدن کو دھونا ہے اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا ہے، ڈالنا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تر کرنا نہیں ہے، بلکہ بہانے کا مطلب یہ کہ اس طرح پانی نیچے گرنے لگ جائے بدن سے، تو انسان اچھے طریقے کے ساتھ، خوب طریقے کے ساتھ اپنے اوپر پانی بہائے۔ اور غسل کے اندر 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، یعنی انسان دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھوئے۔ نمبر 2 استنجا کرنا، یا جسم کے جس حصے پر نجاست وغیرہ لگی ہے اسے صاف کرنا، اسے دھونا۔ اور نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، یعنی آپ ایک نارملی نہانے کے لیے جاتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک آپ ارادتاً خصوصی طور پہ جو آپ کے اوپر غسل فرض ہوا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، جو میں جنبی ہو گیا تھا، میں ناپاک ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے جو میرے اوپر اب لازم اور فرض ہو چکا ہے کہ میں نہاؤں اور شرعی طریقے کے ساتھ غسل کروں، تو وہ نیت کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 4 انسان کا پہلے وضو کرنا، وہی وضو جو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں اس طرح آپ وضو کریں گے۔ جو نماز کے اندر سنتیں ہیں، نماز کے اندر جو فرائض ہے، وہ یعنی پورا وضو آپ کامل وضو کریں گے۔ اور نمبر 5 تمام بدن پر 3 بار پانی کا بہانا، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار بہانا پانی کا، یہ سنت ہے۔ آج کل چونکہ عمومی طور پہ ایسے غسل خانے ہوتے ہیں کہ پانی فوری طور پہ آگے نکلنے لگ جاتا ہے، نکاسی کا انتظام ہوتا ہے، تو پھر تو انسان پاؤں بھی فوری طور پہ دھو لے، لیکن بعض اوقات کبھی زندگی میں ایسا یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی ٹھہر رہا ہو، تو پھر حکم یہ کہ آپ سب کچھ کر کے پاؤں رہنے دیں اور پاؤں اس وقت دھوئیں جب آپ باہر نکلیں گے۔ تو یہ انسان کے غسل کے اندر 3 فرض اور 5 سنتیں ہیں۔ اور مکمل غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے جائے، انسان استنجا کرے، اپنی شرمگاہ کو دھوئے، یا بدن کے اوپر اگر نجاست لگی ہے تو اس کو دھوئے، اور اس کے بعد انسان وضو کرے جس طرح نماز کا وضو کرتا ہے، اور پھر انسان اپنے جسم کے ساتھ ایسا ایسا گیلے ہاتھ کو یوں کر کے لگائے، تاکہ جیسے آج کل انتہائی سرد موسم چل رہا ہے تو انسان فزیکلی نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یکا یک پانی ڈالیں جسم کے اوپر تو اس سے کوئی عضو معطل نہ ہو جائے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو آپ پانی کے ساتھ پورے جسم کو تر کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے دائیں رائٹ سائڈ کا جو کندھا ہے، آپ کا دایاں کندھا ہے، اس کے اوپر 3 بار پانی ڈالیں، اور جب 3 بار پانی ڈال لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے بائیں کندھے پر، آپ کی جو لیفٹ سائڈ کا آپ کا کندھا ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں 3 بار، اور پھر اس کے بعد اپنے سر کے اوپر پانی ڈال کر پورے جسم کے اوپر آپ پانی ڈالیں، اور خصوصی طور پہ کوشش کریں کہ یوں کر کے ملیں پورے جسم کو، تاکہ ظاہری سکن جو ہے، انسان کی بشرہ جو ہے، جلد جو ہے، وہ اچھی طرح سے خوب تر اور گیلی ہو جائے اور پانی ہر مسام تک پہنچ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حصہ ایک آدھا بھی انسان کا اسی طرح خشک رہ جائے تو انسان کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے انسان کا کہ اس طریقے سے انسان غسل کرے، اس کے فرائض کو پورا کرے اور پھر اس کے سنن کو پورا کرے، تو پھر کامل طہارت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ انسان پہ غسل فرض کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1 انسان کو اطلاع ہو جائے، بدخوابی کی صورت میں اسے اطلاع ہو جائے رات کو، اس وجہ سے۔ نمبر 2
کہ انسان کی منی جو ہے وہ نکلے ٹپک کر شہوت کے ساتھ انسان کے وجود سے، انسان کے جسم سے، انسان کی پیشاب والی نالی سے، تو اس سے بھی انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر میاں بیوی والے حقوق کو پورا کیا ہے، حقوق زوجیت کو پورا کیا ہے، تو اس کے بعد بھی انسان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر انہیں محسوس و انزال کا پتہ چلے یا نہ چلے، یا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جسٹ انٹر کورس کے ساتھ بھی انسان کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4 حیض، اور نمبر 5 نفاس، یعنی عورت جب ماہواری کے ایام سے پاک ہوتی ہے، اس کا خون رکتا ہے، تو تب بھی اس کے اوپر نہانا، غسل کرنا فرض ہے۔ یا بچے کی ولادت کے بعد اگر 40 دن گزر جائیں، یا اس کی عادت معروفہ ہو، ایام ہو اس کے کتنے دن اس کو وہ ولادت والا خون جو ہے سادہ لفظوں میں آتا ہے نفاس، تو اس کے بعد اس کے اوپر نہانا فرض ہے، وہ نہائے گی۔ اور چھٹی چیز یہ کہ اگر بعض اوقات کسی صورت میں انسان کسی گٹر میں گر جائے یا کسی ایسے گڑھے میں گر جائے جہاں گندگی ہو، اور اس کا پورا جسم اگر گندگی سے ملوث ہو جائے اور پورے جسم پہ گندگی لگ جائے، تو پھر پورے جسم کو دھونا، یعنی بظاہر جلد کو دھونا، یہ بھی انسان کے اوپر فرض ہے، غسل کرنا انسان کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ تو اگر انسان اس طریقے کے ساتھ غسل کرے گا تو پھر وہ انسان نماز اور دیگر عبادات جن کے لیے طہارت کو لازمی قرار دی گیا اس کے قابل ہوتا ہے۔ اگر انسان کی کلی کرنے کے دوران، یعنی جو پہلا فرض ہے، آپ کے جسم کے اندر اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، تو اس کا صاف کرنا ضروری ہے تاکہ پورے منہ کے اندر پانی اچھے طریقے سے گھوم جائے۔ اسی طرح ناک کا صاف کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات عورتوں کے اندر چونکہ وہ ناک کی نتلی ڈالی ہوتی ہے، تو اگر اس طرح کی حرکت کرنے والی ہو، بالکل وجود کا حصہ نہ بنی ہوئی ہو، عام نارملی ہو، تو اس کا ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی اس سوراخ میں بھی چلا جائے۔ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی چیز اس طرح کے اوپر پہنی ہوئی ہے، تو اس کے نیچے سے پانی گزرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا دانت لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ، یا جسم کے اندر کوئی اور چیز ایسی آپ نے لگوائی ہوئی ہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کہ وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گیا ہو، تو پھر ایک الگ بات ہے کہ اس کے اوپر سے آپ دھو لیں، نیچے والی سکن آپ کی جلد اور بشرے تک پانی نہ بھی پہنچے تو گزارا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیچے تک پانی جائے اگر وہ وجود کا حصہ لازم بن چکا ہو۔ لیکن کوئی ایسی چیز آپ کی بطور فیشن ہو، آپ کے کانوں کے اندر ہو پہنی ہوئی آپ نے، یا اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہے، ناک والی عورتوں کا جیسے وہ نتلی کا ہے، یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کا پھر ہلانا ضروری، اس کے نیچے سے پانی کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں گزرے گا تو انسان کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے انسان غسل کرے تو پھر جا کے انسان پاک صاف ہوتا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے کہ ان کنتم جنبا فطہروا، جب تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکیزگی حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد انسان عبادات کے قابل ہوتا ہے۔